أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. असदुल्लाह सूरत नंबर 7 आयत नंबर 141. जी पढ़े। फिर एक बात ये है कि इनकी ये जो जवाब दे रहे हैं इस जवाब को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। ये अब पहले क्या करेंगे कि मंजिल का तारुफ कराएंगे। कुरान में कुल 7 मंजिलें हैं। ये आयत कौन सी मंजिल में, उसके बाद ये बताएंगे इसमें आयतें कितनी, रकू कितने, इसके अंदर कलिमात कितने, हुरूफ कितने, फिर सिपारे में कितने, सूरत में कितने, करते 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 कंप्यूटर आखिर में जाकर के इस आयत पे क्लिक करेगा। चले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मंजिल नंबर 2 में 5 पारे 695 आयत 86 रुकू 91 सफ़े और 5 सूरतें हैं। इस मंजिल में 3 सूरतें मदनी और 2 सूरतें मक्की हैं। पारा नंबर 9 में 159 आयत 18 रुकू 18 सफ़े और 2 सूरतें हैं। इस पारे में 1 सूरत मक्की और 1 सूरत मदनी है। सूरतुल अअराफ मक्किय्यह। सूरतुल अअराफ मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 206 आयत 24 रुकू 3325 कलिमात 14520 हुरूफ हैं। पारे का रुकू नंबर 6। इस रुकू में 12 आयतें हैं। आयत नंबर 141। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अब्नाअकुम वयस्तहय्यून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। 140 बताइए। क़ाल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इन्न हाउलाइ वजावज़ना बिबनी इस्राईल वअवरथना अलक़ौमल लज़ीना फ़न्तक़मना मिनहुम फ़लम्मा कशफ़ना अन्हुम वलम्मा वक़अ अलैहिम फ़अरसलना अलैहिम वक़ालू महमा फ़इज़ा जाअतहुमुल अशर वलक़द अरसलना क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन
قال موسى وقال الملأ من قوم فرعون. جی اصل میں کمپیوٹر کو جو لفظ جو دیا ہے نا اس کی وجہ ہے کہ وہ اس سے پہلے فاسٹ ہے، سپر کمپیوٹر سے فاسٹ ہے. جنید جمشید نے کہا تھا نا کہ شاید کہ جتنی دیر میں بٹن کو ابھی ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر میں یہ بچے کر چکے ہوتے ہیں. پورا نہیں ہو رہا ہوتا بس اس کے. اچھا یہ اتنا مشکل کام ہے پیچھے بتانا، الٹا ہے نا یہ تو. آگے چلنا تو آسان ہے بالکل، لیکن پیچھے بتانا کیونکہ وہ میمورائز آگے کی طرف ہوا ہوتا ہے نا، پیچھے جانا. یعنی ہم الحمد جو ہے ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے آگے کیا ہے تو صراط الذین ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے پیچھے کیا ہے تو ہم پوری پڑھیں گے. صفحہ نمبر 408 کی پہلی لائن سناؤ. 408 کی پہلی لائن. البنات ولکم البنون. صحیح ہے. البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا. اسی صفحے کی آخری لائن. فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون خود ہی کھول کے آپ. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ایک سوال ان سے یہ ہوا تھا، اور بہت بڑے قاری صاحب تھے، کہ مفتی نعیم صاحب نہیں اپنا جامع بنوری والا، ان کے والد صاحب جو تھے قاری عبدالحلیم صاحب، بہت قرآن سے تعلق، مضبوط قاری قرآن. اچھا ایک دن میں ان کا معمول تھا پورا قرآن کریم بھی چلتے پھرتے تلاوت میں ختم کر دینا. ایسے قاری صاحب، قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے تھے. اور مفتی احمد الرحمان صاحب جو بنوری ٹاؤن کے پرنسپل تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میری نظر میں وہ شخص صحیح قاری القرآن ہے جس کو قاری عبدالحلیم پاس کر دیں. مفتی نعیم صاحب کے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. ابھی ان کا پچھلے سال ہی وہ ان بچوں سے بڑا انس رکھتے تھے. وہ امتحان لینے آتے تھے. انہوں نے ایک سوال ان سے کیا تھا کہ سورہ رحمان سنائیں اور ریورس میں سنائیں اور فبی اجی اعلیٰ کو چھوڑتے جائیں. چلیں سنائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما عينان نضاختان مدهامتان ومن دونهما جنتان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. آپ سنائیں اسی سے پیچھے چلتے جائیے. فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما عينان تجريان ذواتا أفنان ولمن خاف مقام ربه جنتان يطوفون بينها وبين حميم آن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم. اب اسد اللہ اس سے پیچھے والی جو سورۃ القمر ہے، اچھا اس میں ایک سوال جنید جمشید نے کیا تھا اور وہ بہت اچھا سوال کیا تھا. پورے قرآن میں سب سے چھوٹی آیتوں والی سورت یہ ہے. اچھا بڑی آیت میں جو چلو انسان پیچھے سوچ سکتا ہے، لیکن چھوٹی اب یہ ذرا پیچھے سے سنائیں فی مقعد صدق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ان المتقین فی جنات ونہر وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان المجرمین فی ضلال وسعر. اب یہ اس طرح سے سنتے چلے جائیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پورا قرآن اس طریقے سے یاد کرنا, آگے بھی اور پیچھے بھی. اچھا, حروف تہجی جو ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ حروف تہجی میں سے جتنے بھی حروف ہیں کوئی سا حرف لے لیں تو آپ بتائیں کتنی مرتبہ ہے؟ 1277 مرتبہ. واو. 36535. سین. 4677. اچھا وہ جگہ بتائیں جہاں لفظ اللہ دونوں اکٹھے آئے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 124. سنائیے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. اچھا احسن آپ بتائیں پورے قرآن میں میم سب سے زیادہ کون سی آیت میں آئی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی جگہ ہے؟ 4 مرتبہ ہے. کہاں کہاں ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول. سورہ احزاب آیت نمبر 40. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. سورہ محمد آیت نمبر 2. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. سورہ فتح آیت نمبر 29. محمد رسول اللہ. اچھا آپ بتائیے لفظ اللہ 2697 مرتبہ ہے. اللہ 980 مرتبہ. اللہ 1125 مرتبہ. اللہ 592 مرتبہ. اچھا کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے؟ 27 انبیاء کا تذکرہ ہے اور 24 انبیاء کے نام موجود. اچھا یہ بتائیں کون سے صحابی کا نام آیا ہے؟ زید بن حارث. کون سی سورہ آیت؟ احزاب آیت نمبر 37. جی. فلما قضى زید منها وطرا اچھا یہ بتائیں نون سب سے زیادہ کون سی آیت میں آئے ہیں؟ نون. ہاں سورہ نور آیت نمبر 31. جی. 47 مرتبہ نون. اس آیت میں 47 مرتبہ حرف نون آیا ہے. جی. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. آپ بتائیے حرف میم کون سی آیت میں آیا ہے سب سے زیادہ؟ 2 آیتوں میں 36 مرتبہ میم آیا. ایک سورہ حج آیت نمبر 5. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. اور ایک سورہ نساء آیت نمبر 25. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات. اچھا سورہ حج جو ہے ہر آیت کا آخری لفظ یہ لفظ. جی ہاں سنا ہے سورہ حج میں. یعنی اب اس میں پتہ ہے کیا کام انہوں نے شروع کر رکھا ہے؟ انہوں نے یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ یہ اپنی کلاس کے اندر یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ ان کی اصطلاح چلتی ہے, اور وہ اصطلاح ان کی یہ چلتی ہے کہ آج کی نئی بات کیا ہے. قرآن پاک کی آج کی نئی بات, روزانہ کوئی نئی بات ہی نکالتے ہیں, انہوں نے نکالنا ہے ایسی چیز جو انوکھی بات ہو. آج کی نئی بات, آج کی نئی بات. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی رمضان میں بھی ذرا یہاں پڑھتا رہتا تھا, تلاوت کرتا, میں کہتا تھا بھائی ٹائم نہیں ملتا, تم ایک کام کیا کرو, باقی اپنے کام کرتے رہو, مجھے صرف یہ آ کر بتایا کرو آج کی نئی بات تمہاری کون سی ہے. اب مثال کے طور پر یہ ایک دن آئے, انہوں نے کہا جی آج کی نئی بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں ہا پر ختم ہونے والی ایک آیت ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہا پر ختم ہونے والی یہ ایک آیت ہے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے, ہم کو نہیں پتا, لیکن ہم نے جہاں پر بھی بیان کیا ہم کو کسی نے اس دعوے میں جھٹلایا نہیں ہے. اچھا پھر ایک انہوں نے عجیب بات یہ بتائی کہ پورے قرآن کریم میں یعنی یہی جو آج کی نئی بات ہوتی ہے نا, اس میں جو انوکھی جو چیزیں نکالتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ فی ہی, یہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر ہے, فی ہی بہت ساری جگہوں پر ہے, لیکن پورے قرآن میں ایک مرتبہ ایک لفظ ہے فی ہی جس کی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, یضاعف فی العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. یہ پورے قرآن میں صرف اور صرف ایک آیت ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, جب انہوں نے یہ کام شروع کیا نا, جب یہ کام شروع کیا تو وہ بات سب بار بار سامنے آتی ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ھذا الکتاب لا تنقضی عجائبہ, یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے حیران کرنے والی چیزیں اور معجزے ہر دور میں ظاہر ہوں گے. بہت سارے معجزے اب ظاہر ہوئے ہیں,
ہمارے سامنے, اور وہ ہم سن کر حیران ہیں. شبیر بھائی وہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا. مثلا میں آپ کو بتاؤں, قرآن کریم کے اندر انہوں نے بہت عجیب بات نکالی. پھر بعد میں مجھے وہ میں نے ایک بڑے عالم کو ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرو, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے اس موضوع پر, آپ ذرا وہ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں. میں نے دیکھا وہاں پر بھی یہ بات, لیکن بچوں نے از خود نکالی ہوئی تھی. وہ کیا, پورے قرآن میں لفظ یوم, یوم کا جو لفظ ہے نا, یوم بولتے ہیں دن کو, یوم جو ہے نا جیسے یوم الجمعہ, یوم بولتے ہیں دن کو. پورے قرآن میں انہوں نے یہ گنا ہے کہ لفظ یوم 365 مرتبہ ہے. اچھا, اور سال میں دن بھی 365 ہے. عجیب بات. ہم حیران ہیں ابھی کی ایسی چیزیں جب نکل رہی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے. وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ جہاں پر لکھا ہے نا, وہ ایسی کوئی اتفاقیہ نہیں ہے, وہ سلیکٹڈ ورڈز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر وہی لفظ لکھا جا سکتا تھا, روئے زمین پر اور کوئی لفظ نہیں لے سکتے تھے, اس کی جگہ پر وہ ریپلیس نہیں ہو سکتا تھا. پھر انہوں نے ایک عجیب بات بتائی, پورے قرآن میں شہر جو ہے, اسد اللہ شہر کتنی مرتبہ ہے؟ 12 مرتبہ. شہر بولتے ہیں مہینے کو, اور سال میں مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. عجیب, دیکھیں دونوں چیزیں. شین سے شروع ہونے والی آیتیں کتنی ہیں 4 پورے قرآن پاک؟ شین سے شروع ہونے والی کون سی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 18, شہید اللہ انہ لا الہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورہ نحل آیت نمبر 121, شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. سورہ شورى آیت نمبر 13, شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. ختم 2. شین پر ختم کتنی آیتیں ہوتی ہیں پورے قرآن میں؟ کون سی ہے؟ سورہ قریش آیت نمبر 1, لإیلاف قریش. اور سورہ قاریہ.